اب بات سنو، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی، قربان جاؤں اس لمحے پر، اس محبت پر، اس نگاہوں پر، اس طرف پر، ان صحابہ کرام کے جذبے پر۔ آپ فرماتے ہیں میں ہر صبح نبی کے ساتھ، ہر شام نبی کے ساتھ، ہر دن نبی کے ساتھ، اور پوری رات نبی کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی نبی کو وضو کی حاجت ہوتی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی سے شدت سے محبت ہوگی۔ ایک دن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا صلی ربیعہ۔ وسیلے کے ماننے والا سنیے ذرا عقیدت کے ساتھ سننا، میرے نبی پاک نے فرمایا صلی ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حدیث شریف سنا رہا ہوں میں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اسے کہتے ہیں ایک تیر میں دو شکار۔ فرمایا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، نبی کی ساتھ بھی مانگ لیا اور جنت بھی مانگ لی ہے۔ سوال ایک لیا، قید ختم۔ سوال میں یہ نہیں کہا کہ موجودہ چیزیں کوئی مشکیزہ مانگو، چٹائی مانگو، گھر مانگو، بسترا مانگو جو بندے کے اختیار میں ہے، نہ، میرے نبی پاک نے فرمایا ہاتھیں توڑ کے فرما دیا، ہاتھوں قیود ختم کر کے مقصد یہ تھا اس جہان کی چیز مانگو گے وہ بھی ملے گا، اس جہان کی مانگو گے وہ بھی ملے گا، اس لیے دونوں جہانوں کا مختار ہے تیرے سامنے۔ اور حضرت ربیعہ کا عقیدہ کیا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ پیسے مانگوں، دینار مانگوں، سواری مانگوں، گھر مانگوں۔ انہیں پتا تھا نبی جب موج میں آ گیا تو دونوں جہان کی نعمتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، دونوں جہان کی نعمتیں اس خالی ہاتھ میں موجود ہیں۔ کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ میرے نبی پاک مسکرائے، میرے نبی پاک نے فرمایا واہ کیا مانگا ہے، جنت بھی مانگ لی ہے، نبی بھی مانگ لیا ہے، پڑوس بھی مانگ لیا ہے۔ فرمایا کیا مانگا ہے؟ وہ صحابی تھے میرے نبی پاک کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی فرمائی آگے، یہ نہیں کہا ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے جو مرضی کرو بس آج ہو گیا، مور لگ گئی ہے، ٹھپا لگ گیا۔ جس طرح آج کہتے ہیں ہم بیعت ہو گئے پیر بخشوائے گا، سنو بارگاہ مصطفیٰ سے تربیت۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اچھا جنت بھی چاہیے، پڑوس بھی چاہیے، اور جنت میں میرا دیدار بھی چاہیے۔ فرمایا نوافل کے ذریعے میری مدد کرنی ہوگی۔ اونچی آواز سے کہہ دو صرف جمعہ پڑھنے والے اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا نوافل کے ذریعے میری مدد کر۔ یہاں تو فرض بھولے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کہ جو لوگ فرض ہی نہیں پڑھتے ان کا حال کیا ہوگا؟ سنتیں تو بڑی دور ہیں، اشراق تو بڑی دور ہے، تہجد تو بڑی دور ہے۔ میں نے ایک جگہ میرے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا یار قاری صاحب گھر میں بڑی غربت ہے۔ میں نے کہا یار تعبیذ تو تجھے دوں گا مگر تو عمل نہیں کرے گا۔ اچھا اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے جی قسم کھا لیتے ہیں، کہنے لگے قاری صاحب تو دسو اللہ کی قسم، میں کہ قسم نہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی تھی، اے موسیٰ تو چاہتا ہے کہ میں ایک سجدے میں 1,00,000 نیکی عطا کروں، یا پورے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کروں، یا تیرے رزق کو میں اپنی مرضی سے تجھ سے بھی زیادہ عطا کروں؟ ایک نوالا ہے تو 70 گنا بڑھا دوں۔ کہا یا اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا نماز چاشت پڑھ کر تیرے گھر میں اپنے لیے تو رزق بڑی دور کی بات ہے، لوگوں کے لیے لنگر کا دروازہ کھول دوں گا۔ یہ چاشت کی بات کر رہا ہوں، چاشت پہ بات کروں تو بہت لمبی تقریر مجھے یاد ہے، اشراق پہ سے بھی زیادہ یاد ہے، نماز اوابین پہ بھی مجھے بڑی تقریریں یاد ہیں۔ اور ہم تو اس بات میں رونا روتے ہیں کہ فرض نماز تو کم از کم یہ قوم پڑھے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اگر مجھ سے محبت ہے جا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا، مگر اس خوشی میں کیا کرنا ہے؟ سجدہ چھوڑنا نہیں، نماز چھوڑنی نہیں، عبادت چھوڑنی نہیں، اس فخر میں نہیں رہنا کہ نبی پاک نے فیصلہ کر دیا ہے۔ بھائی جس کو نبی نے کہہ دیا جنتی ہے، مجھے بتاؤ تو اسے کوئی اعمال کی ضرورت ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا نوافل کے ذریعے میری مدد کر۔ حدیث میں لکھا ہے، یہ پچھلی حدیث تو سارے بیان کر دیتے ہیں، اگلی بات نہیں کرتے جس سے عوام گمراہ ہو رہی ہے۔ نبی کے ہاتھ میں بیعت بھی ہو گئے، جنت بھی لے لی، شفاعت بھی لے لی، پڑوس بھی لے لیا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ میرے نبی پاک نے کہا سجدوں پہ زور کر، عبادت پہ زور کر، قیام پہ زور کر، سجدوں پہ زور کر۔ جتنے تو سجدے، اس کا مقصد یہ تھا
جتنے تو سجدے کرتا رہے گا اتنا ہی میرا گر تجھے اللہ عطا فرماتا رہے گا۔